بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، پیش خدمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور کس طرح مدینہ منورہ پہنچ کر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خط تحریر کیا۔ سامعین، ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ تمام واقعات کس طرح پیش آئے اور وہ خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کس طرح پہنچا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ تبو اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اس کے ہمراہ تھے، اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اس کے ہمراہ تھے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس گھر کی اور اس کے خادموں کی، جو یہاں کے باشندے ہیں، تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی کو بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لایا اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض تو آسمانی ہے لیکن علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو اس سے فوراً توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ سے توبہ کی، اور توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر اپنی صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا، اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ تو پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ساتھ جو عالم دین تھے ان لوگوں نے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے اور ہمیں بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ اگر ہماری قبروں پر ان کے نالین مبارک کی خاک بھی پڑ گئی تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگا۔ اور پھر ان 400 علماء کی بہت زیادہ مالی امداد کی، ان سے کہا کہ ہمیشہ یہیں رہو، اور سب سے بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائے۔ وہ خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور اس کا متن کیا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ کم ترین مخلوق تبو اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا
تو میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ سامعین، شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ منورہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہوا، اور یہ خط وصیت کے ہمراہ اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی گھاٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ منورہ کے لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آ رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ گھر شاہ یمن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر خدمت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا صالح بھائی تبوک کو آفرین اور شاباش ہے۔ تو سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے فیض پایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود شریف ضرور پیش کیجیے گا۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔